بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب کے استعفے یا ان کی برطرفی یا کسی طرح سے بھی ان کے ہٹائے جانے کی باز گشت ہے، تو اگر صدر عارف علوی صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ بھی صدر پاکستان بن سکے تھے۔ جی ہاں، آپ صدر پاکستان بن سکتے ہیں، بھلا وہ کیسے؟ آرٹیکل 41 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ صدر پاکستان بنیں، بشرطے کہ آپ کی عمر 45 سال ہے، آپ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہیں، تو آپ صدر پاکستان منتخب ہو سکتے ہیں۔ صدر پاکستان کے منتخب ہونے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ووٹ کریں گے اور وہ منتخب کریں گے اکثریت رائے سے۔ اسی طرح صدر منتخب ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب کے سامنے حلف لیں گے اور صدر منتخب ہونے کے بعد کوئی بھی منافع بخش کاروبار یا کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صدر پاکستان جو ہیں وہ منافع بخش کام یا کاروبار نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ صدر پاکستان کوئی بھی قومی صوبائی اسمبلی یا سینٹ کا الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اگر صدر پاکستان صدر منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں تو وہ ان کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ صدر کے عہدے کا انتخاب اگر ہونا ہو اور اس وقت قومی اسمبلی ٹوٹ جائے تو قومی اسمبلی کے ٹوٹنے کے 30 دن بعد قومی اسمبلی کا دوبارہ انتخاب جو ہوگا اس کے 30 دن بعد صدر پاکستان کا الیکشنز ہوگا۔ اور اسی طرح اگر صدر پاکستان نے کی مدت میعاد ختم ہونی ہے تو اس سے کم از کم 30 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 60 دن پہلے نئے صدر صاحب کا انتخاب ہوگا۔ صدر جو ہے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوگا۔ صدر کو بہت سی اختیار بھی ہیں۔ صدر پاکستان کسی بھی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کو معاف کرنے، معطل کرنے یا اس میں تبدیلی کرنے کا صدر پاکستان کو اختیار حاصل ہے۔ صدر پاکستان اگر استعفیٰ دینا چاہیں تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفیٰ دے کر اپنے عہدے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ صدر پاکستان کے متعلق وزیر اعظم کوئی بھی قانون سازی کے متعلق جو اطلاع ہے وہ صدر پاکستان کو دیں گے۔ صدر کی برطرفی کا طریقہ کار جو ہے وہ آرٹیکل 47 میں لکھا گیا ہے کہ اگر صدر ذہنی اور جسمانی طور پر یا آئین کی وائیولیشن کرتا ہے یا کوئی دیگر یعنی وہ کوئی بے روی کا شکار ہو گیا ہے یا اس طرح کوئی مورل کرپشن کرتا ہے تو صدر کو ہٹانے کے لیے کسی بھی ایوان کے یعنی قومی یا صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کے آدھے اراکین اپنے متعلقہ سربراہ یعنی سینٹ کی صورت میں چیئرمین سینٹ یا قومی اسمبلی کی صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک قرارداد پیش کریں گے، جو وہ قرارداد اسپیکر پھر 3 دن کے اندر اندر صدر پاکستان کو نوٹس دے گا، اور پھر اس کے بعد اسپیکر مشترکہ اجلاس کے دوران یعنی قومی اسمبلی کا اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس بابت انکوائری یا انویسٹیگیشن کرے گا، اور اگر دو تہائی اراکین یہ قرارداد منظور کر لیتے ہیں تو صدر صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، یعنی عہدہ گنوا بیٹھیں گے۔ تو یہ صدر صاحب کے جو برطرفی کا طریقہ کار تھا۔ اسی طرح صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے بہت سارے جو ہیں وہ مشوروں کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہے، یعنی کوئی اس کو اوپر قانون سازی کر کے صدر صاحب کو بھیجی جاتی ہے تو اس قانون سازی کو پاس کرنے کا صدر کے پاس اختیار ہے، اور اگر وہ بل واپس بھیج دیتا ہے تو دوبارہ بل آنے کی صورت میں اگر صدر صاحب اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ صدر عام انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے جو کہ 90 روز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح صدر پاکستان ریفرینڈم کروانے کا اس کو اختیار ہے
جو اور اس کا ریفرینڈم کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ ایک سوال نامہ بنے گا ہاں یا نہ کی صورت میں کسی بھی موضوع کے اوپر، اور پارلیمنٹ اس کا طریقہ کار طے کرے گی۔ صدر کی وفات یا برطرفی کی صورت میں جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صدر مملکت ہوگا، اور اگر چیئرمین سینٹ اپنی کسی وجہ سے اس ملک میں موجود نہیں ہے یا کسی بھی طرح سے وہ عہدے کو نہیں سنبھالتے، تو پھر سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ تو آرٹیکل 41 سے لے کر 49 تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے یہ آرٹیکلز ہیں جو صدر مملکت کے متعلق لکھے گئے ہیں، اور صدر مملکت کے انتخابات، برطرفی اور اس کے اختیارات کے بارے میں یہ لکھے گئے ہیں۔ تو آپ بھی صدر پاکستان بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں، جو قوانین لکھے گئے ہیں، جو آئین میں موجود جو تقاضے ہیں، وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ جی ہاں، تو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔